ایک مرتبہ سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر مرحوم و مغفور جناب نور الدین آدم جی بادانی کی روح کو ایصال فرما دیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ حسبنا اللہ ونعم الوکیل، نعم المولا ونعم النصیر۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی سید الانبیاء والمرسلین مولانا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین۔ من لیلتنا ہذہ الی صباح یوم الدین، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، اما بعد فقد قال علی علیہ السلام: الایمان تصدیق بالقلب و اقرار باللسان و عمل بالارکان۔ مومنین کرام و ناظرین ذوی الاحترام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ مجلس ترحیم، مجلس ایصال ثواب ہے جو دہقانی فیملی اور بادانی فیملی کی جانب سے ان کے نہایت ہی رسپیکٹیبل اور محترم مرحوم جناب نور الدین بھائی کے ایصال ثواب کے لیے برگزار کی جا رہی ہے۔ مجلس حسین در حقیقت یہ ہمارے پاس ایک ایسا اللہ کا تحفہ ہے، اللہ کی طرف سے ایک ایسی نعمت ہے کہ جس کے ذریعے سے، جس پلیٹ فارم سے ہم اللہ، رسول اور اہل بیت علیہم السلام کے پیغام کو دنیا والوں تک پہنچاتے ہیں، اور یہی مجلس حسین علیہ الصلاۃ والسلام کا گول، ٹارگٹ اور مقصد ہے۔ آج مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام کی ایک نہایت ہی شاندار اور خوبصورت حدیث لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں، جس میں مولا کائنات نے ایمان کی ایسی تعریف کی ہے، ڈیفینیشن بیان کیا ہے کہ یاد رکھیے اس سے بہتر تعریف بہت ہی مشکل ہے۔ مولا علی فرماتے ہیں: ایمان کسے کہا جاتا ہے؟ میرے چاہنے والوں، مجھ سے محبت کرنے والوں، اگر تم ایمان کے سلسلے میں جاننا چاہتے ہو اور مومن بننا چاہتے ہو تو تمہیں پہلے یہ سمجھنا ہوگا کہ ایمان کہتے کسے ہیں۔ آپ نے فرمایا: الایمان تصدیق بالقلب۔ ایمان کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ آپ دل سے اس کی تصدیق کریں، ویریفائی کریں، اس کی تائید کریں۔ جس چیز پر ایمان لا رہے ہیں اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ آپ
اس بات کو دل میں اتار لیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ دل کے اندر ایک ایسی آنکھ ہوا کرتی ہے کہ جو اللہ کو دیکھتی ہے۔ آپ کہیں گے خدا تو دیکھنے کی چیز نہیں ہے، خدا کہتے ہی اس کو ہیں جو دیکھا نہ جائے، اور جو دیکھ لیا جائے اسے خدا نہیں کہتے ہیں۔ لیکن یہاں پر اس آنکھ کی بات نہیں ہو رہی ہے کہ جو ہمارے چہرے پر ہے، بلکہ اس آنکھ کا تذکرہ ہو رہا ہے، اس آنکھ کی بات ہو رہی ہے جو ہمارے دل میں ہے۔ ایک شخص آتا ہے مولا علی سے سوال کرتا ہے، مولا یہ بتائیے کہ آپ جو اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اللہ کی نماز پڑھتے ہیں، اللہ کی بندگی کرتے ہیں، اللہ کا سجدہ کرتے ہیں، اللہ کے لیے تسبیح و تہلیل کرتے ہیں، آپ مولا یہ بتائیے کہ کیا آپ نے اللہ کو دیکھا ہے؟ تو مولا فرماتے ہیں ہاں میں نے اللہ کو دیکھا ہے، اگر دیکھا نہ ہوتا تو اس کی عبادت کیسے کرتا، اگر دیکھا نہ ہوتا تو اس کی بندگی کیسے کرتا، اگر میں نے اللہ کو نہ دیکھا ہوتا تو اس کی طاعت کیسے ہوتی، دیکھ کر ہی تو میں اللہ کی عبادت کرتا ہوں۔ اب یہاں پر سامنے والا ذرا حیرت میں پڑ گیا کہ خدا تو دکھنے کی چیز نہیں ہے، مولا کیا فرما رہے ہیں؟ تو فوراً مولا نے اس کی حیرت کو اور اس کے تعجب کو دور کیا اور فرمایا دیکھو اللہ کو میں نے دیکھا ضرور ہے، لیکن اس آنکھ سے نہیں دیکھا جو تمہارے فیس پر ہے، جو تمہارے چہرے پر ہے، بلکہ ہم نے اللہ کو اس آنکھ سے دیکھا ہے جو دل میں ہوا کرتی ہے۔ یعنی آسان زبان میں یہ کہا جائے کہ دل والی آنکھوں سے ہم نے اللہ کو دیکھا ہے۔ وہ آنکھیں جو ظاہر کو دیکھتی ہیں اس آنکھ سے اللہ کو نہیں دیکھا ہے۔ یوں کہا جائے کہ جو علماء حضرات جو اصطلاح استعمال کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ ہم بصارت سے خدا سمجھ میں نہیں آئے گا، بصیرت سے خدا دکھائی دے گا۔ یعنی کیا مقصد؟ یعنی ہمیں اللہ کو دیکھنا ہے تو دل کی آنکھوں سے۔ اب ایک جملہ یہاں پر علماء اخلاق نے بہت ہی زبردست کہا ہے، ایک ہوتا ہے خدا اور ایک ہوتا ہے خدائی۔ خدا تو آپ سمجھ رہے ہیں، اور خدا کے علاوہ جتنی چیزیں بھی ہیں وہ سب خدائی کہی جاتی ہیں۔ تو یہاں پر بڑی اچھی بات کہی کہ ہمارے پاس دو طرح کی آنکھیں ہیں، ایک آنکھ وہ ہے جو ہمارے دل میں ہوا کرتی ہے، ایک آنکھ وہ ہے جو ہمارے چہرے پر ہوا کرتی ہے۔ ذرا غور کریں کتنی حسین، کتنی بیوٹیفل اور کتنی خوبصورت ہے یہ بات کہ تمہیں دونوں آنکھ کا استعمال کرنا ہے، دل کی آنکھوں سے خدا کو دیکھنا ہے اور چہرے کی آنکھوں سے خدائی کو دیکھنا ہے۔ جو دل کی آنکھ ہے اس سے ہمیں خدا کو دیکھنا ہے، جو چہرے پر آنکھ ہے اس سے خدائی کو دیکھنا ہے، اور جب دل کی آنکھوں سے خدا کو دیکھو تو اس کی عبادت کرو، اور جب خدائی کو دیکھو تو اس کی خدمت کرو۔ بندوں کی ہمیں خدمت کرنا ہے اور اللہ کی ہمیں عبادت کرنا ہے۔ اللہ کی ہمیں عبادت کرنا ہے اور بندوں کی ہمیں خدمت کرنا ہے۔ پورا اسلام، پوری شریعت کو اگر آپ ایک سینٹنس میں کہنا چاہیں تو آپ کیسے کہیں گے؟ ایک سوال ہے میرا آپ سے، آپ مجھے اس کا جواب دیجئے۔ ایک سینٹنس میں آپ اسلام کی ڈیفینیشن کیسے بیان کرنا چاہیں گے؟ چلیے اچھا ایک واقعہ ذہن میں آ گیا ہے تو اسے سماعت فرما لیجئے۔ ایک بار مولا کائنات اپنے گھر سے نکل کر کہیں پر جا رہے ہیں۔ آپ جب انسان بہت جلدی میں ہوتا ہے تو سامنے والے کو احساس ہو جاتا ہے کہ یہ اسے بہت ہی جلدی ہے، یہ کہیں جانا چاہتا ہے۔ کچھ منافق تھے، کچھ مولا علی کے سے حسد کرنے والے تھے، کیونکہ مولا نے خود ہی کہا تھا کہ سلونی قبل ان تفقدونی، جو پوچھنا ہو علی سے پوچھ لو، علی کے پاس تمہارے ہر سوال کا جواب ہے۔ تو مولا علی نے خود ہی کہا ہے
کہ جو पूछना हो पूछ लो। लोगों ने देखा, कुछ मुनाफिकीन ने देखा कि मौला अली बहुत जल्दी में हैं और अपने घोड़े पर सवार होना चाहते हैं। आपस में मशवरा किया कोई ऐसा सवाल किया जाए अली से कि जिसका जवाब देने में उन्हें ताख़ीर हो जाए और जहाँ जा रहे हैं वहाँ पहुँचने में देर हो जाए। दुश्मनी आपने देखा अली से किस तरीके से लोग करते थे। चुनांचे उन्होंने आपस में तय किया एक ऐसा सवाल किया जाए, बहुत तवज्जो कीजिएगा, अली को पहचानिए, अली कितना बुलंद है, अली कितना अजीम है, अली को अल्लाह ने बुलंद किया है तो दुनिया वाले अली को जो है वो पस्त नहीं कर सकते हैं। इन्होंने तय किया कि एक सवाल, उनके जहन में एक सवाल आया, चलो ये वाला सवाल किया जाए। सवाल जानते हैं क्या था? सवाल ये किया था कि इस्लाम किसे कहते हैं, इस्लाम की डिफिनेशन क्या है, इस्लाम किसे कहा जाता है। अब उनके हिसाब से ये सवाल बहुत ही अहम था और इसका जवाब भी बहुत ही तूलानी, बहुत ही लंबा था, काफ़ी टाइम लेता। लिहाजा कहा चलो ये सवाल करेंगे, अब अली बताएंगे इस्लाम नमाज को कहते हैं, इस्लाम रोज़े को कहते हैं, इस्लाम यानी हज, इस्लाम यानी ज़कात। एक लंबी लिस्ट अली बयान करेंगे और नतीजा ये होगा कि जहाँ जाना है वहाँ देर हो जाएगी। तो जानते हैं वो लोग आए और आने के बाद जो है जैसे ही वो आए तो मौला अली घोड़े पर सवार हो रहे थे और जाना चाह रहे थे। या अली आए और कहा या अली ये बताइए कि इस्लाम की डिफिनेशन क्या है। मौला मुस्कुराए। अली तो लोगों के दिलों के राज से वाकिफ़ थे ना। ये मुस्कुराहट बता रही थी कि ये अली को डिस्टर्ब करना चाह रहे थे, ऐसा सवाल करें कि अली देर में पहुँचे। मौला अली जो है एक पैर एक रकाब पे और दूसरा पैर दूसरे रकाब पे रखने ही जा रहे थे कि इन्होंने सवाल कर लिया इस्लाम किसे कहते हैं। दूसरा पैर अभी रकाब में गया भी नहीं था घोड़े की कि मौला ने फरमाया इस्लाम अल्लाह की इबादत और बंदों की खिदमत का नाम है। यानी क्या है, आप पूरा इस्लाम देख लीजिए, या आपको बंदों की खिदमत मिलेगी या अल्लाह की इबादत मिलेगी, और इसके अलावा इस्लाम में कुछ है ही नहीं। जो कुछ भी है, आपको नमाज पढ़ रहे हैं अल्लाह की इबादत कर रहे हैं, रोज़ा रख रहे हैं अल्लाह की इबादत कर रहे हैं, खुम्स निकाल रहे हैं, ज़कात निकाल रहे हैं, कार खैर कर रहे हैं, बंदों की खिदमत कर रहे हैं। अगरचे बंदों की खिदमत भी एक तरह की इबादत ही है। लिहाजा आप देखें अज़ीज़ान मोहतरम कि क़ल्ब, दिलों में जो है तस्दीक़ुन बिल क़ल्ब, यूँ कहा जाए कि तस्दीक़ुन बिल क़ल्ब, ईमान का मतलब ये है कि दिल से जो है, दिल में वो बात उतर जाए अल्लाह एक है, इसे आपको पहले मरहले में दिल से मानना है। व इक़रारुन बिल लिसान, और ज़बान से इक़रार करना है। यानी क्या मकसद, यानी जो बात दिल में है ज़बान से तो ज़ाहिर हो जाए, ज़बान से तो ज़ाहिर हो जाए कि आपके दिल में क्या है। उसके बाद इमाम ने फरमाया, मौला अली ने फरमाया, और तीसरी चीज़ जो है वो जानते हो क्या है, वो है व अमलुन बिल अरकान, और तुम्हारे जिस्म के जो आज़ा व जवारे हैं, जो जिस्म के हिस्से हैं, जो पार्ट्स ऑफ बॉडी है, वो उससे ये ईमान ज़ाहिर होना चाहिए। क्या मकसद हुआ, यानी पहले मरहले में ईमान दिल में हो, दूसरे मरहले में ज़बान पर आए, और थर्ड स्टेप जो है वो क्या है कि हमारे आज़ा व जवारे से ईमान ज़ाहिर हो। ये आज़ा व जवारे क्या है, यानी हमारे जिस्म के जो हिस्से हैं उससे ईमान भी ज़ाहिर हो। लेकिन अगर उससे ईमान ज़ाहिर नहीं हो रहा है तो आप मोमिन कामिल नहीं हैं। आपसे मुराद आप नहीं जो मजलिस सुन रहे हैं, बल्कि जो इसकी तारीफ़ के अंडर में आता है, जो इस डेफिनेशन में आता है। यानी मौला क्या फरमा रहे हैं कि ज़बान के साथ साथ तुम्हारे जिस्म से भी ईमान का इजहार ज़रूरी है। अब यहाँ पर एक बहुत ही अच्छी मिसाल, आयतुल्लाह नासिर मकारिम शिराज़ी, जो इस वक्त जमहूरिया इस्लामिया ईरान के बहुत बड़े आलिम हैं, और यूँ कहा जा सकता है कि टॉप 5 उलमा में इनका शुमार होता है, पूरी दुनिया में टॉप 5 में आते हैं। आयतुल्लाह उज़्मा नासिर मकारिम शिराज़ी ने
300 کے قریب کتاب لکھی ہے. ان کی ایک کتاب ہے تفسیر نمونہ جو 27 والیوم 27 جلد میں ہے. آپ اندازہ لگائیں کتنا بڑا یہ عالم ہے. یہ آیت اللہ ناصر مکارم شیرازی جو ہیں یہاں پر بڑا خوبصورت ان کا جو انداز ہے، جو بات پیش کر رہے ہیں بڑی زبردست بات ہے، اسے سماعت فرما لیجئے. ایک مرحوم کے لیے، بندے خدا کے ایصال ثواب کے لیے یہ مجلس ہو رہی ہے. سنیں عزیزان محترم، سنیں کہ وہ کیا کہتے ہیں. کہتے ہیں کہ یہ جو کہا گیا ہے مولا علی کے ذریعے سے کہ ایمان تمہارے جسم کے حصوں سے ظاہر ہونا چاہیے، تمہاری آنکھ سے، تمہاری زبان سے، تمہارے ہاتھوں سے ایمان ظاہر ہو. اس کا مطلب کیا ہے؟ کہتے یہ ہیں کہ ایک فرض کرو تم ایک بہت ہی تاریک جنگل میں چلے جاؤ جہاں پر اندھیرا ہی اندھیرا ہے. اس جنگل کے درمیان ایک روم ہے، ایک کمرہ ہے. اس کمرے کے اندر ایک چراغ جل رہا ہے، ایک کینڈل ہے، ایک چراغ ہے یا ایک بلب جل رہا ہے، اور چاروں طرف سے جو ہے وہ دروازہ، کھڑکی، ونڈو سب بند ہیں. اور وہ چراغ جو جل رہا ہے، بہت توجہ کیجئے گا، وہ گھر کے اندر ہے، دروازہ بند ہے، کھڑکی بند ہے. لیکن دروازہ اور کھڑکی کتنی بھی بند کیوں نہ کر دیا جائے، چونکہ وہ چراغ اندر جل رہا ہے، وہ کینڈل، وہ موم بتی، وہ شمع جو اندر جل رہی ہے، تم یہ دیکھتے ہوگے کہ دروازوں کے درمیان جو معمولی سا گیپ ہوتا ہے یا کھڑکی کے دو پلوں کے درمیان جو معمولی سا گیپ ہوتا ہے، روشنی جو ہے کینڈل کی یا چراغ کی روشنی چھن چھن کر باہر آتی ہے، اور دور سے دیکھنے والا یہ سمجھ لیتا ہے کہ اس روم کے اندر کوئی چراغ ہے جو جل رہا ہے، کوئی نور ہے جو اس کے اندر موجود ہے، کوئی روشنی ہے جو اس کے اندر موجود ہے. ایمان کی مثال بھی ایسے ہے. دل جو ہمارا ہے وہ سینے کے اندر ہے، لیکن جب اس کے اندر ایمان کی شمع جلے گی، ایمان کی کینڈل جلے گی، تو اس کی روشنی جو ہے کبھی جو ہے آنکھوں سے نکلے گی، کبھی ہاتھوں سے نکلے گی، کبھی جو ہے کانوں سے نکلے گی، کبھی زبان سے نکلے گی. یہ ایمان کی روشنی جو ہے ہمارے جسم کے حصے سے نکل کر بتا رہی ہے کہ دل کے اندر ایک چراغ ایمان ہے جو روشن و منور ہے. یہ ہے والعمل بالارکان. ہمارا ایمان اس طریقے سے ہو کہ اعضاء و جوارح سے ہمارا ایمان دکھائی دے. یہ مولائے کائنات کا فقرہ ہے. اس لیے خود ایمان اور عمل اس دونوں کے بارے میں پروردگار نے پورا ایک مخصوص سورہ نازل کیا ہے. یوں تو قرآن کریم میں آپ جہاں بھی دیکھیں گے اکثر جگہوں پر پروردگار ایمان اور عمل کی گفتگو کرے گا. یعنی ایمان بھی ہونا چاہیے اور عمل بھی ہونا چاہیے. یہ بہت اہم مسئلہ ہے. اسے ہمیں سمجھنا ہوگا کہ ایمان کے ساتھ ساتھ عمل بھی ہونا چاہیے، ورنہ اگر عمل نہیں ہے تو ہم کیسے سمجھیں گے ایمان کو؟ ایمان کو کیسے سمجھیں گے کہ اس کے پاس ایمان ہے یا نہیں ہے، جب تک کہ اس کے جسم کے حصوں سے جو ہے ایمان ظاہر نہ ہو. اس لیے قرآن کا وہ سورہ میں پیش کر دیتا ہوں تاکہ بات واضح ہو سکے. ارشاد ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. قسم ہے زمانے کی، والعصر قسم ہے زمانے کی قسم کھا رہا ہے پروردگار. یاد رکھیے گا کہ قسم جب کوئی کھاتا ہے تو بہت ہی چیپ اور معمولی چیز کے لیے قسم نہیں کھاتا، بلکہ قسم اس جگہ کھائی جاتی ہے کہ جو بہت ہی اہم ہو، ایک میسج دینا ہے یا اس سینٹنس میں وزن پیدا کرنا ہے، اس لیے قسم کھائی جاتی ہے. میں کہوں مثال کے طور پہ میرے ہاتھ میں ایک رومال ہو اور میں کہوں کہ صاحب یہ قسم خدا کی یہ رومال ہے. ارے
इतनी मामूली सी बात के लिए कसम खाया जाएगा? नहीं ना। इसलिए कसम के लिए जरूरी ये है जिस चीज के लिए कसम खाई जाए वो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो, है ना। मामूली चीज के लिए कसम नहीं खाई जाएगी। अल्लाह भी कसम खा रहा है। अल्लाह जब कसम खा रहा है तो इसका मतलब ये है कि कोई बहुत ही अहम बात बयान करना चाहता है, नंबर एक। और जिसकी कसम खा रहा है वो भी अहम होना चाहिए। मैं कहूँ कि मेरी घड़ी की कसम नहीं कह सकते ना, मेरी शर्ट की कसम नहीं कह सकते हैं आप, बल्कि कसम उस चीज की खाई जाए कि जिसकी अहमियत हो, जिसकी कोई फजीलत हो। जैसे हम कहें अल्लाह की कसम, जैसे हम कहें रसूलुल्लाह की कसम, जैसे हम कहें मौला अली की कसम। तो चूंकि ये शख्सियतें हमसे बुलंद हैं इसलिए कसम भी सही है। तो हम जब कसम खाते हैं तो अपने से बुलंद की, अपने से अफजल की। और खुदा जब कसम खाएगा तो वो कैसे खाएगा? क्योंकि खुदा से बड़ा तो कोई है नहीं, जो भी है वो खुदा से छोटा है। तो अब कसम का दो तरीका है, दो कानून है, दो सिस्टम है। एक वो है कि कसम कभी अल्लाह जो है वो कसम कभी खाई जाती है अपने से बड़े की, जैसे हम कहते हैं अल्लाह की कसम। और कभी कसम खाई जाती है अपने से बड़े की तो नहीं, लेकिन उसकी कसम खाई जाती है जिससे हमें बहुत प्यार होता है। जैसे एक बाप कहता है मेरे बेटे की कसम, है ना। तो अब बेटा उसके लिए बहुत अजीज है, उससे बहुत मोहब्बत करता है। तो अल्लाह जब किसी चीज की कसम खाएगा तो इसका मतलब यह है कि उससे वो बहुत ही मोहब्बत कर रहा है। अल्लाह कहता है जमाने की कसम, वल असर, टाइम की कसम। यानी परवरदिगार बताना चाहता है कि जमाने की अहमियत कितनी है, टाइम की अहमियत कितनी है। वक्त को अहमियत दो, क्योंकि वक्त जब निकल जाता है तो फिर वापस नहीं आता। मौला अली फरमाते हैं अल फुर्सत तमुर्र मर्र सहाब, ये वक्त जो है इस तरीके से निकल जाता है तुम्हारे सामने से जैसे तुम्हारे सर से बादल जो है निकल जाया करता है। मौला अली फरमाते हैं कि नफसुल मर्इ खुताउन इलल अजल, इंसान जो है एक सांस लेता है, एक सांस नहीं लेता है, मौत की तरफ एक कदम बढ़ाता है। अभी मैंने एक सांस लिया, यानी क्या मकसद? मौत की तरफ हमने एक कदम बढ़ा लिया। हर सेकंड पे इंसान मौत से नजदीक हो रहा है। हम तो बर्थडे करते हैं और खुश होते हैं कि आज हम 35 साल के हो गए, 40 साल के हो गए, 50 साल के हो गए, 60 साल के हो गए। हम खुशी मना रहे हैं, हम केक काट रहे हैं, जबकि हमें मालूम होना चाहिए कि हम तो मौत की तरफ जा रहे हैं। जितना साल बढ़ता जाएगा मौत से हम उतने ही नजदीक होते जाएंगे। केक काटने का मैं मुखालिफ नहीं हूं, केक वही काटे जो इस सफर के लिए जिसने किराए का इंतजाम कर रखा हो। क्योंकि मौला अली क्या फरमाते हैं मिन क़िल्लति ज़ाद व बु'द सफर। मौला अली कह रहे हैं, जब मौला ये कह रहे हैं तो हमारी और आपकी क्या हैसियत है? कहा तुमको बहुत लंबा सफर करना है, वहां तक जाना है ना। इस दुनिया से हमें उस दुनिया में जाना है, इस आलम से हमें उस आलम में जाना है। मौला फरमाते हैं ये सफर तुम्हारा बहुत तुलानी, बहुत लंबा सफर है। वो क़िल्लत ज़ाद, लेकिन रास्ते का जो किराया है वो बहुत ही कम है। सफर लंबा है लेकिन किराया तुम्हारे पास कम है। किराए को बढ़ाओ। तुम्हें दुनिया में इसलिए भेजा गया है कि अव्वल तो इस सफर को तय करने के लिए जो ज़ाद राह है उसमें इजाफा करो। ज़ाद राह यानी किराया। मिन क़िल्लति ज़ाद व बु'द सफर, अली कह रहे हैं। लिहाजा अज़ीज़ान मोहतरम, कुरान ने कहा वल असर, ज़माने की कसम। वक्त बहुत बड़ी तेज़ी से गुजरता जा रहा है और हम हैं कि जो बेफिक्र नज़र आ रहे हैं। फिर मैं एक ऐसे शख्स का जुमला आपके सामने पेश कर रहा हूं जो कोई बहुत बड़ा आलिम नहीं, बहुत बड़ा राइटर नहीं, बहुत बड़ा लिटरेचर का मालिक नहीं है, एक आम इंसान है। एक इंसान है जो बर्फ, आइस बेच रहा है और कहते हैं कि ये शख्स बर्फ बेच रहा है, शदीद गर्मी है और उसका बर्फ जो है
اس کی برف پگھل رہی ہے اور یہ آواز دے رہا ارحمو ارحمو من یذوب راس مالہ. گرمی اتنی تیز ہے، خریدار بھی برف کے بہت کم ہیں، نہ کے برابر ہیں، اور وہ برف بیچنے والا آواز لگا رہا ہے ارحمو ارحمو من یذوب راس مالہ. اس پر رحم کرو، اس پر رحم کرو کہ جس کا کیپٹل جو ہے وہ پانی بن کر بہ رہا ہے. اللہ اکبر، کیا خوبصورت بات کہی اس برف بیچنے والے نے. اس پر رحم کرو کہ آؤ خرید لو. یعنی وقت جو ہے، وقت کی اہمیت جو ہے یہ برف بیچنے والا بتا رہا ہے. یہ جو آئس کا سیلر ہے، یہ جو برف بیچنے والا ہے، اس کی نگاہ میں اس وقت کی قیمت کتنی ہے. ہر منٹ پہ جو ہے اس کا نقصان ہو رہا ہے، اس کا برف پگھل رہا. ہماری زندگی بھی بالکل اسی طریقے سے ہے کہ ہر لمحے جو ہے عمر کی جو برف ہے وہ پگھل رہی ہے. لہذا ہمیں جو ہے اس عمر کو ایک خریدار کے حوالے کرنا ہے. ہمارا کون ہے خریدار؟ کون ہے؟ ہم تو بائر ہیں. سیلر کون ہے؟ خریدار کون ہے؟ پروردگار ہے. ہمارے نفس کا خریدار وہ ہے. خود امام فرماتے ہیں، مولا فرماتے ہیں انہو لیس لانفسکم ثمن الا بالجنہ فلا تبیعوها الا بها. دیکھو تمہارے نفس کی کوئی قیمت نہیں ہے. اپنے وجود کو تم بیچنا نہیں، تمہیں منع کر رہا ہوں بیچنے سے. تمہارے وجود کی قیمت اتنی زیادہ ہے کہ اسے تمہیں بیچنا نہیں ہے. انہو لیس لانفسکم ثمن الا بالجنہ فلا تبیعوها الا بها. بیچو نہیں، لیکن اگر بیچنا بھی چاہتے ہو تو جنت سے کم میں راضی نہ ہونا. میری مجلس بہت سے لوگ ایسے سن رہے ہوں گے، ایسے لوگ بھی ہیں کہ جو اس وقت جو ہے بزنس کرتے ہیں، کاروبار کرتے ہیں. آپ ایک چیز دیتے ہیں تو اس کے بدلے میں ایک چیز لیتے ہیں. مولا فرماتے ہیں اپنے نفس کو بیچو تو دنیا کے لیے نہ بیچو، اس کے بدلے میں جو کم سے کم جو چیز ہے وہ کیا ہے؟ جنت ہے، اس پہ راضی ہو. پیغمبر اسلام فرماتے ہیں شر الناس من باع آخرتہ بدنیا. بدترین انسان وہ ہے جو اپنی دنیا کو اپنی آخرت کو بیچ دے اپنی دنیا بنانے کے لیے. وہ بدترین انسان ہے جو آخرت کو بیچ دیتا ہے تاکہ اس کی دنیا بن جائے. ہمیں اس دنیا میں ہم آئے ہیں تو ہمیں اس دنیا کو استعمال کرنا ہے. استعمال الدنیا للدین ہونا چاہیے، استعمال الدنیا للدنیا نہیں ہونا چاہیے. یعنی کیا مقصد؟ یعنی دنیا کو استعمال کریں دین کے لیے، نہ یہ کہ دنیا کو استعمال کریں دنیا کے لیے. بہت بڑی بات میں نے کہہ دی نا، آپ نے توجہ کیا تھا نا محترم. لہذا یہ کربلا میں امام حسین علیہ السلام آئے تھے یہی میسج دینے کے لیے، یہی پیغام دینے کے لیے، اور حسین کے چاہنے والوں نے کربلا میں سمجھ لیا تھا اور اس لیے وہ عاشور کے دن قربانی دینے کے لیے تیار ہو گئے. اللہ اکبر. حسین کی قربانی کیا عظیم الشان قربانی تھی، اور حسین کے ساتھ جنہوں نے اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا ہے ان کی قربانی بھی کیونکہ حسینی بن گئے تھے، لہذا کہیں پر کوئی کمی نہیں تھی. اور انہوں نے اپنی دنیا میں رہ کر اپنی آخرت کو بنایا. بس عزادارو، بس 2-3 جملے آپ سن لیں. یہ عاشور کا دن ختم ہو گیا. اب جو ہے یہ دن اور ایام جو ہیں یہ اسرائے کربلا سے مربوط ہیں. اسرائے کربلا سے 11 محرم کو یہ قافلہ جو ہے جب کربلا سے کوفے کی جانب چلا ہے تو کیا انداز تھا عزیزو کہ جب یہ کوفے کے باہر یہ قافلہ روک دیا گیا، کوفے کے باہر یہ قافلہ روک دیا گیا اور عزاداروں وہاں پر پوچھا گیا. جناب زینب نے پوچھا تو معلوم ہوا کہ ابھی کوفے کا دربار سج رہا ہے. اس لیے علی کی بیٹی کو، علی کے گھر کی عورتوں کو جن کے گھر سے پردہ نکلا ہو انہیں بے پردہ جو ہے ابن زیاد کے دربار میں جانا ہے. جناب زینب نے کہا فضہ جاؤ جا کے شمر سے کہہ دو کہ اگر وہ ہماری چادر واپس کر دے تو ہم ابن زیاد کے دربار میں جانے کے لیے تیار ہیں. بے مخنہ و چادر
علی کی بیٹی کیسے جائے؟ عزادارو، امام مولائے کائنات نے جب کوفے میں اپنی راجدھانی کو منتقل کیا مدینے سے، اور جب جناب زینب آئی ہیں تو مولا نے یہ کہا تھا میری بیٹی کو، میری بیٹیوں کو، میرے گھر کی عورتوں کو کوفے کے باہر روکا جائے، جب رات ہو جائے گی تو رات کی تاریکی میں زینب کو لایا جائے گا۔ اللہ اکبر! یہ وہ زینب ہے جو اسی کوفے میں درس تفسیر قرآن دیا کرتی تھی، درس حدیث دیا کرتی تھی۔ آج زینب جو ہے بے مقنع چادر کوفے میں آ رہی ہے۔ زینب کا دل بھر آیا، کہا جا کر شمر سے کہہ دو ہماری چادریں واپس کر دے۔ شمر نے کہا اے فضہ، جا کر اپنی شہزادی سے کہہ دو بے مقنع چادر انہیں ابن زیاد کے دربار میں آنا ہوگا۔ بس عزادارو، میں نے ختم کیا۔ جناب زینب کا دل بھر آیا، علی کی شیر دل بیٹی کو جلال آ گیا، ان کی کیا مجال ہے، مجھے بے مقنع چادر ہم کو جو ہے، ہم مستورات کو ابن زیاد کے دربار میں جانا پڑے گا، یہ ممکن نہیں ہے۔ جناب زینب سلام اللہ علیہ نے ایک مرتبہ آواز دی، اے فضہ میرے قریب آؤ، اے رباب میرے قریب آؤ، اے ام کلثوم میرے قریب آؤ، اے سکینہ میرے قریب آؤ۔ ایک ایک بی بی کو جناب زینب سلام اللہ علیہ نے اپنے قریب بلایا اور آواز دی، دیکھو ہم ان کے لیے بد دعا کرتے ہیں، تم سب مل کر آمین کہنا۔ جناب زینب نے اپنے ہاتھوں کو بلند کیا آسمان کی جانب، چاہتی ہیں کہ ان کے لیے بد دعا کریں کہ ایک مرتبہ زینب کی نگاہ ارے حسین کے کٹے ہوئے سر پہ پڑ گئی، دیکھا ارے بھائی کی آنکھوں سے آنسو جاری ہے، ماں جایا رو رہا ہے، زینب تڑپ گئیں، بہن تڑپ گئیں، ارے بھائی کے آنکھوں میں آنسو دیکھا، زینب برداشت نہ کر سکی، اے میرے بھیا حسین، یہ نوکے نیزہ پر یہ رونے کی وجہ کیا ہے؟ کٹی ہوئی گردن سے آواز آئی، اے بہن زینب، اے بہن زینب، ننگے سر ابن زیاد کے دربار میں چلی جاؤ، ان کے لیے بد دعا نہ کرو، ابھی تو تمہیں بہت سے مار کے بہت سے میدان سر کرنے ہیں۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ یا اللہ تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کا پروردگار، ہمارے اس مختصر مگر اہم اعمال کو قبول فرما، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو بیمار ہیں انہیں شفا عنایت فرما، جو زیارات کے مشتاق ہیں انہیں جو زیارات سے مشرف فرما، پرچم اسلام کو سربلند فرما، پرچم کفر و نفاق کو سرنگو فرما۔ جس مرحوم کے لیے مجلس منعقد کی گئی ہے پروردگار ان کی مغفرت فرما، ان کو جوار ائمہ معصومین میں جگہ عنایت فرما، انکا انت السمیع العلیم۔